अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं शाजिया खान। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मंसब संभालते ही साथ ही जो मुआशी चैलेंजेस दरपेश हुए, यकीनन वो एक उनका कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि साबका हुकूमत इमरान खान की जिन्होंने IMF के साथ एक सख्त कंडीशन पे मुआहदे भी किए थे लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी की और फरवरी से तेल और पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाकर माहाना हुकूमती ख़जाने पर 1 अरब का बोझ डाल दिया। यकीनन ये संगीन सूरत हाल है, मुश्किल फैसले करने पड़े और प्राइम मिनिस्टर ने हत्तल मुमकिन कोशिश की कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम पर महंगाई का बोझ मजीद नहीं डाला जाए। बहुत सारे ऑप्शंस पर भी गौर किया गया, उनकी मुआशी टीम भी बैठी। जब कोई सूरत नहीं निकल पा रही थी और IMF से अब जो मुज़ाकरात हुए 25 तारीख को ख़त्म हुए थे, उसमें दोबारा IMF ने तेल और बिजली पर सब्सिडी के खात्मे पर जोर दिया, तो मजबूरन ये गैर मकबूल फैसले करने पड़े। और अगर ये गैर मकबूल फैसले नहीं करते, जिसमें 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यकमुश्त बढ़ाई गई हैं, तो ऐसा ना किया जाता तो यकीनन पाकिस्तान 4 से 6 माह के अंदर पाकिस्तान को जो सख्त सियासी मुआशी बहरान का सामना करना पड़ता। और मिफ्ता इस्माइल ने ये बात की है कि 15 दिन में अब तक 40 अरब रुपए से ज़्यादा वज़ीर जो हमारी हुकूमती ख़जाना है उस पर बोझ डाला गया है। अब कल वज़ीर आज़म ने खिताब किया और इस खिताब के दौरान 28 अरब रुपए पैकेज का एक रिलीफ पैकेज का अनाउंस किया है, यानी मुस्तहिक अफराद को दी जाने वाली खुसूसी सब्सिडी। अब देखना यह है कि गरीब तबका इससे किस तरह मुस्तफ़ीद होगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ को किस तरह यकीनी बनाया जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने एक और बात की, ऐलान किया उन्होंने कि मैं दोबारा चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ जाना चाहता हूँ। यानी वो चाहते हैं कि मुल्की मईशत को मुल्क के मुफाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इत्तेहादी अपोजिशन जमातें मिलकर इस नुक्ते पर मुत्तफिक हो कि हम पाकिस्तान को कैसे मुआशी बहरान से निकालें। यही आज हम गुफ्तगू करेंगे इसी पर। और अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद शाह साहब, आप सहाफ़ी हैं, मुआशी सहाफ़ी हैं, बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं। साथ साथ हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज्वाइन करेंगे और कुछ ही देर में हमें एक इकोनॉमिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। शाहिद शाह साहब, जब हम बात करते हैं कि मखलूत हुकूमत इक़्तिदार में आई तो यकीनन एक सियासी और मुआशी बहरान का एक मंजरनामा उन्हें नज़र आया। गैर मकबूल फैसले पर नहीं जाना चाह रहे थे शहबाज शरीफ साहब, क्या वजह हुई कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि उनको मजबूरन जाना पड़ा? देखिए, मैं इस फैसले को गैर मकबूल फैसला नहीं कहूँगा। ये फैसला मेरी नज़र में एक मकबूल फैसला है जिससे पाकिस्तान दिवालिया होने से बच रहा है। ठीक, जो बातें अभी आपने भी जिक्र किया कि बातें चल रही थी कि अगले 3 से 6 माह में पाकिस्तान जो है ना तो श्रीलंका वाली सिर्फ सूरत हाल बनेगी लेकिन फिर डिफ़ॉल्टर भी होने की तरफ जा रहा था। तो इस फैसले से ये हुआ है कि हमें बहुत बड़ी एक मुल्क की इकोनॉमी को, मुल्क को स्टेबिलिटी मिलेगी। मैं इसको इस तनाजुर में देखता हूँ। वक्ती तौर पे हमारे ऊपर बोझ आया है, लेकिन मैं खुद मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं भी जो है, मुझे भी पेट्रोल की ज़रूरियात होती हैं, लेकिन मैं कई दिनों से ये कह रहा था कि नहीं, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो हम डिमांड करेंगे कि नहीं, पेट्रोलियम प्राइसेस आप बढ़ाएं, सब्सिडी ख़त्म करें। क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा और ये डॉलर हमारे पास नहीं आता तो हमारे लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाती। मैं इस फैसले को मकबूल फैसला समझता हूँ और इस फैसले को मेरी सबसे अपील है कि इसको गलत रंग न दिया जाए। अगर मुल्क को बचाने के लिए मुल्क होगा तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो अफरा तफरी फैलेगी। आप देखें कि दुनिया के दीगर ममालिक में जहाँ पे इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत बुरी हो जाती है तो वहाँ अफरा तफरी जो है वो फैल रही है, इंतशार फैल रहा है, लोग जो है लूट मार कर रहे हैं दुकानों की, मार्केट्स की। तो ये फैसला मेरी नज़र में कोई गैर मकबूल नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके जब हमें अभी एक पीरियड मिल रहा है कि हम अपने रास्ते को दुरुस्त समत में हम जा सकें, तो हम दीगर ऐसी चीज़ों पे आ जाएं कि हम लॉन्ग टर्म में इससे IMF से भी जान छुड़ा लें और लॉन्ग टर्म में अपने लोगों को रिलीफ भी दे सकें। तो ये चीज़ें हैं, जब आप वो क्या हो सकती हैं उस पर हम बात कर सकते हैं। जैसे आपका सवाल आएगा तो फिर हम उस पर ठीक है। इस वक्त हमें कैसर शेख ने ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया कैसर साहब। अब ये जो हर हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो सियासी और मुआशी वजूहात के बिना पर बढ़ाई जाती हैं। नून लीग पहले भी बरसर इक़्तिदार रही है, लेकिन इस बार सर्कमस्टांसेस क्या है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ना चाहते हुए भी 30 रुपए यकमुश्त कीमत बढ़ानी पड़ी उन्हें? जी,
شادیہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو چھوڑ گئے نا میں اپریل تک, اچھا یہ اس وقت تیل بڑھ گیا ہوا تھا دنیا میں نا, تیل $110 ہو گیا تھا, تو انہوں نے بجائے بڑھانے کے انہوں نے گھٹائی. ان کو پتا تھا نا کہ ہم جا رہے ہیں, نو کانفیڈنس آئی ہوئی تھی ان کے لیے, تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آنے والی حکومت کے لیے نا مشکلات پیدا کر کے جائیں, تو اس لیے انہوں نے تو اور گھٹا دی بجائے, تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ قیمت جو ہے وہ مسلم لیگ والے بڑھا رہے ہیں. اب ایک حل یہی تھا کہ ہم سبسڈی دیں, یعنی صرف امیروں کو اس کا قیمتیں تو بڑھنی تھی. آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا, اور پچھلی بار یہ بھی کر کے گئے کہ بہت پیسہ یہ پی ٹی آئی والے نا ٹرف پہ لگا کے گئے, 600 امیر فیملیوں کو نا 2% پہ پیسہ دے کے گئے. تو بہرحال حالت یہ تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ اپنا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ پورا کرو, اور سبسڈی جو دو وہ اس طرح نہ دو کہ آپ نوٹ چھاپو یا قرضہ لینا پڑے زیادہ. تو اس کی وجہ سے یہ تو ناگزیر تھا بڑھانا. تو لیکن وہ جو 2000 کی سبسڈی دی نا غریب لوگ, میں سمجھتا ہوں بہترین فیصلہ وہ کیا جو کہ تو ڈیزرونگ فیملیز کو نا 2000 روپے مہینہ کی سبسڈی پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا نا, تاکہ ان فیملیز پر کم سے کم بوجھ پڑے. اور جو امیر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو دنیا کی قیمت کے ساتھ, لیکن ڈالر ہم چھوڑ کے گئے تھے 115 روپے پچھلی حکومت 4 سال پہلے, تو انہوں نے تو اس کو چیز آتی ہے جو تیل باہر سے خریدتے ہیں تو مہنگا پڑے گا. تو بہرحال اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا. یہ لانگ ٹرم میں تو ہو سکتا ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ امیروں پہ لگاؤ ٹیکس, جو پیچھے آپ دے کے گئے ہو نا ٹرف پہ دیے پیسہ, یا ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس کا ریٹ کم ہوا ہے بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے. 2 سالوں میں نا کمپنیوں نے بہت کمایا ہے, اور امیر کیسر شیخ کی آواز ہمیں صحیح طور پہ سنائی نہیں دے رہی ہے. پروڈیوسر صاحب جی, مارکیٹ میں ہوں اس وقت, باہر ہوں, تو آپ کو پورا آواز نہیں آ رہی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. اچھا کیسر صاحب یہ بتا دیجئے کہ اب چلیں ہمیں تو سمجھ آ گئی کہ آئی ایم ایف کا بھی پریشر تھا, اگلی قسط ہمیں ملنی ہے, جون میں ملے گی, ایگریمنٹ ہوگا, پھر قسط جاری ہوگی. لیکن یہ بتائیے گا کہ کل وزیر اعظم صاحب نے جو 28 ارب ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے, اس کا میکانزم کیا ہوگا؟ 40,000 سے کم جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو 2,000 روپے ماہانہ ملے گا. یہ کب سے شروع ہوگا اور اس کا میکانزم کیا ہوگا؟ بحال نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں نعمان عبد المجید صاحب نے جوائن کر لیا. تھینک یو سر, آپ نے تشریف لایا. سر اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نئی حکومت آئی, نئی حکومت کے آنے کے بعد کچھ فیصلے ایسے جو کہ لینے چاہیے تھے وہ نہیں لینا چاہ رہے تھے نون لیگ کی حکومت, مخلوط حکومت, مگر الٹیمیٹلی ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے, لون لینا ہے, تو ہمیں ان کی کنڈیشن پوری کرنی پڑے گی. میرا سوال یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں کو سیاسی پرابلم کیوں بنایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں صرف تیل کی قیمتوں کو نہیں, ہمارے یہاں سارے ہی معاشی فیصلوں کو سیاسی پرابلم بنا دیا گیا ہے. سبسڈی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے, تیل کی قیمتیں بڑھانی ہے کہ نہیں بڑھانی. اچھا ڈالر اگر اپریشیٹ ہو رہا ہے تو ڈالر کو بورو کر کے مارکیٹ میں ڈالنا ہے یا ڈالر کو فری فلوٹ رکھنا ہے. ہماری مانیٹری پالیسی کے فیصلے. تو یہ جو آئی ایم ایف کے ون آف دی ریزن جو ٹھیک ہے میں وہ اچھا تو نہیں لگتا آئی ایم ایف ہماری ڈیسیژن میکنگ میں اتنا انٹروین کرتا ہے, لیکن ون آف دی ریزن ہماری جو اکنامک پالیسی جو کہ ہماری سیاسی پالیسی کے لیے جو کہ ہمارے سیاسی پالیسی کے انڈر آ گئی ہو اور پولیٹیسائز ہو گئی ہماری اکنامک پالیسی اوور اے پیریڈ آف, اور یہ اس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 10, 20, 30 ایئرز یہ چیز ہوئی ہے. ایز اے ریزلٹ ہم نے کئی بار پہلے بھی دیکھا کہ جب الیکشن ایئر ہوتا ہے تو بہت سارے نوٹ چھاپ کے جو ہے مارکیٹ میں ڈال دی جاتے ہیں, سبسڈیز دے دی جاتی ہیں, اور پھر آنے والی جو اگلی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ 1 سال تک تو اسی کو بھگت رہی ہوتی ہے, اس کی سبسڈیز کو, اور جو ایکسس آپ نے جو منی پرنٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ چاہے اس کا پیٹرول کا معاملہ ہو یا ہمارا اکانومی, ہمارے دیگر معاملات ہو اکانومی کے, ہم نے اکانومی اور پالیٹکس کو الگ کر کے سوچنا ہوگا. جب تک آپ الگ الگ نہیں کریں گے آپ اسی قسم کی ڈیبیٹ رہیں گے کہ ہمیں پیٹرول پرائسز بڑھانی چاہیے تھی کہ نہیں بڑھانی چاہیے تھی. آپ سمپل سی بات دیکھیں, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہے $1.5 ارب, ٹھیک ہے جی. یہ سال جو آپ ختم کریں گے 2022 تقریباً 40 اور 50 ارب ڈالر کے درمیان آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا. ایک یعنی آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہیں وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کے آس پاس ہیں.
तकरीबन आपकी जो इंपोर्ट्स हैं $75 अरब के आसपास हैं, जिसमें जो दो मेजर कमोडिटीज़ हैं, आपका फ्यूल और आपकी फूड आइटम्स है, वो $25 अरब है गालिबन अंदाजन जो है। $10 अरब का साल का फूड इंपोर्ट करेंगे। एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आप तकरीबन $10 अरब का फूड इंपोर्ट करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में इंपोर्टेड गुड्स को आप कैसे और कब तक सब्सिडाइज करेंगे? अगर थोड़ा बहुत हो ना तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन आपने तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 30-40 सालों में अपनी इकोनॉमी के जो क्रिटिकल सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। एग्री की यील्ड्स आपकी कम है, दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट एग्री यील्ड्स हैं। आप ह्यूमन डेवलपमेंट में देख लें, आप दुनिया के पसमानदा तरीन मुल्कों में हैं। तो बात ये कि हमने जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी इकोनॉमी की, उसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं आपको ये भी बात कह दूं, चाहे पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट हमारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में से, ये भी आप याद रखें, कोई कहता है कि मैं अगली मर्तबा या 3 महीने बाद आईएमएफ में नहीं जाऊंगा, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आईएमएफ से जान छुड़ाने के लिए आपको 3 से 5 साल की पॉलिसी चाहिए, इसके अलावा कोई तरीके का नहीं है। देखिए आईएमएफ का जो एक बेसिक प्रोग्राम होता है वो कम से कम 3 साल का होता है, समटाइम्स वो बढ़ के 4 से 5 साल का भी होता है, 6 साल का भी हो जाता है। उसकी वजह ये है कि ये बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस है कि भाई आप कोई भी इकोनॉमी होती है उसको स्टेबलाइजेशन मोड में आने के लिए 3 से 5 साल चाहिए होते हैं। अगर मैं कह दूं कोई भी शख्स फाइनेंस मिनिस्टर हो, वो कहते हैं कि भाई मैं जो है अगली मर्तबा जून या जुलाई में या साल के आखिर तक आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, ये मुमकिन ही नहीं है प्रैक्टिकली तौर पर। देखिए कुछ इकोनॉमिक्स के बुनियादी उसूल है, अल्लाह ताला का जो निज़ाम कुदरत है ना, ये ऐसे ही हंगामी अंदाज में नहीं चलता, ये एक निज़ाम है। आप कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी जब बनाते हैं उसके इब्तिदाई रिजल्ट आने में 6 महीने से साल लगते हैं, इब्तिदाई रिजल्ट आने में। उसके जो उसकी जो टारगेट्स होते हैं उसको अचीव करने में 3 to 5 years लगते हैं, तब जाके आप कहते हैं चलो यार हम एक फेज से निकल गए। चाइना ने 1979 में जो अपना रिफॉर्म्स का प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसके बाद जो है, और वो उसके बाद उनके 4 जो है ना 43 सालों में 4 प्रेसिडेंट्स आए, ठीक है जी, लेकिन वो पॉलिसी वही चलती रही। वो 10-10 साल का एक गैप था। नतीजा क्या निकला कि वो चलती रही पॉलिसी, और उसका नतीजा आज भुगत। तो ये 10-20 साल का साइकिल होता है, इसमें आपको कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए होती है, फिर जाके इकोनॉमी निकलती है इस आईएमएफ या किसी भी जो डेट ड्रिवन चक्कर होता है उससे। ठीक है। अब जैसे ये इन्होंने बात की कि इकोनॉमी के लिए, बेहतरीन इकोनॉमी के लिए हमें बेहतरीन पॉलिसी और उसका तसलसल बहुत ज़रूरी है। क्या वजह रही, क्योंकि आप सहाफ़ी हैं इसलिए एक सियासी सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ, इमरान खान साहब ने फरवरी में आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ वर्जी करते हुए तेल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई। इसकी वजह क्या थी? वो सियासी मफाद हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वो बारहा कह चुके हैं कि पिछले साल जून में मुझे पता चल चुका था कि ये अपोजिशन जमातें मेरे खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक लाना चाह रही हैं। तो इमरान खान साहब ने जानबूझ के पाकिस्तानी मईशत को एक धचका पहुंचाया। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये जानबूझ के धचका पहुंचाया। उस टाइम पे जब इमरान खान साहब ने ये अनाउंस किया कि हम नहीं बढ़ाएंगे और बजट तक जो है वो नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने फ्रीज कर दिया, उस टाइम पे इमरान खान साहब पॉलिटिकली तौर पे टोटली फंस चुके थे। उनको पता था कि अब मेरा ज़्यादा यहाँ पे रुकना जो है महाल है, तो उन्होंने एक गेम खेली। होना ये चाहिए था कि उनको गेम खेल के मुल्क के मफाद में गेम खेलनी चाहिए थी। उन्होंने मुल्क के मफाद में नहीं गेम खेली, उन्होंने पर्सनल गेन्स हासिल करने के लिए, अवाम की सपोर्ट हासिल करने के लिए ये फैसला किया। सबको पता था, सब कह रहे थे कि ये सूरत हाल जो है ऐसे चलने वाली नहीं थी। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इतनी बढ़ रही थी, आप सस्टेन नहीं कर सकते। एक माह के अंदर 80 बिलियन रुपीस का जो है, उससे भी ज्यादा का जो है, अगर आपके ऊपर बोझ पड़ता है हमारी जैसी कमजोर इकोनॉमी के ऊपर, तो वो सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ सियासी गेन के लिए किया गया था। अभी भी जो सूरत हाल चली इमरान खान साहब ने, इसके बाद जो है, जब मुल्क की ये सूरत हाल थी और बातें ये चल रही थी कि 6 मंथ्स के अंदर मुल्क डिफाल्टर हो जाएगा, 3 माह के अंदर तो श्रीलंका वाली सूरत हाल हो जाएगी, तब भी इमरान खान साहब जो है, जो कि बड़ा मुल्क का जो है, वो खुद को कहते आए कि मैं हूं और आपने घबराना नहीं है, उसी मुल्क को वो उस तरफ लेके जा रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि इंटरवेंशन हुई और किसी तरह से उनको जो है वो जाना पड़ा, उन्होंने समझा कि अब सूरत हाल होगी, वरना जो है, और ये जब डिसीजन लिया गया है, मैं इसको कोई जो है ना ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है अनपॉपुलर है, अवाम में ज़रूर इसकी बेचैनी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये फ़ायदेमंद डिसीजन था। और वो तब मुमकिन हो सका जब उन्होंने जो है वो धरना अपना जो है वो ख़त्म किया। अगर वो पहले नहीं करते तो हमारे पास हो सकता था कि 15 दिन पहले ये डिसीजन हो जाता, तो 40 अरब रुपए हमारे मुल्क की इकोनॉमी के और बचे। आप देखें इस वक्त भी फ्यूल सब्सिडी जा रही है, डीजल पे कोई अभी भी 50 रुपए से ज्यादा की चल रही है, और पेट्रोल पे 15-17 रुपए की इस वक्त भी जो तो है, ये भी बढ़ने के इम्कानात हैं और बढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि देखें, जब आप आईएमएफ का, मेरा कोई उससे आईएमएफ से ताल्लुक नहीं है,
لیکن جب کوئی آپ کو فنڈ دے گا, آپ کو قرضہ دے گا, وہ دیکھے گا کہ آپ وہ ریٹرن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہماری جو معاشی پالیسیز ہیں, جو ہمارے جتنے بھی لوگ جو معاشرت دان ہوتے ہیں یا سیاست دان ہیں ہمارے, وہ صحیح طرح سے پالیسیز پہ عمل نہیں کرتے. ہم تب کام کرتے ہیں کوئی جب باہر سے کوئی ہمیں کہتا ہے کہ اس طرح سے بیٹا کرنا ہے, پھر ہم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جب اپنا پیسہ واپس لینا ہے, اس کا ایک بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سدھر جائیں, ہم اپنی پالیسیز کو جو ہے استحکام لے آئیں اس میں. اور اس میں ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, ان کے خاص طور پہ وہ لوگ جو فائنانس منسٹریز میں رہے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں, وہ مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور ملک کے مفاد کے لیے کام کریں. اور میری اس عوام سے, اس قوم سے اپیل ہے کہ جو اس ملک کے مفاد کے لیے کام نہیں کرتا اس کو نکال کے باہر کرتے. جو ملک کا سے سچا نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ سچا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو جو آپ نے بات کی, بالکل وہ صرف سیاسی اور سیاسی, اس کے علاوہ کوئی ان کا نہیں تھا, کوئی ملک کے لیے فیصلہ نہیں تھا, کوئی عوام کے لیے فیصلہ نہیں تھا. ان کے اس فیصلے کی وجہ سے ہم ایسی صورتحال میں پھنس گئے تھے جس سے الحمدللہ اب ہم نکل آئے ہیں اور آئندہ نکلیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں اب اس وقت ریلیف مل رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اتنا خوش نہ ہوں کہ قرضہ ہے, قرضہ ہم نے واپس دینا ہے. ابھی بانڈز جو ہیں ان کا بھی ہم نے واپس دینا ہے, دسمبر تک وہ جو ہے میچور ہو رہے ہیں, وہ دینا ہے. دوسرے بھی جو ہم لے رہے ہیں قرضے لے رہے ہیں, لیکن قرضے پہ اگر ہم اپنے گھر کو درست کر سکیں, اپنی اکانومی کو درست کر سکیں, اور عوام کو آگے جو ہم ریلیف دے سکتے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بجلی ہے, فیول ہے, اس پہ بجلی پہ جو ہے ہم دے سکتے ہیں, تو ہم رینیویبل انرجی کی طرف جا سکتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر رینیویبل انرجی کا بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے. سولر انرجی پورے ملک میں بہت زبردست قسم کی ہمارے پاس سورج کی روشنی ہے, اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں. ونڈ سے جو ہے بن سکتی ہے. ان دو خاص طور پہ ان چیزوں کو ہم جو ہے رینیویبل انرجی کو فوکس کریں تو ہم بہت سارا ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو. اس صورت میں بجلی کی چارجز پھر کم ہو سکتے ہیں. اس وقت یہ فیصلہ لینا بالکل صحیح ہے, اس فیصلے کے بغیر ممکن نہیں تھا. لوڈ شیڈنگ بھی بات کریں گے, اس کا کیا بہترین کچھ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ پولیٹیکل اکانومسٹ بھی ہیں, تو میرا سوال یہاں یہ ہے کہ یہ جو ابھی اپوزیشن پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے کہ ملک کی غیرت کا وہ سودا کر دیا اور یہ کر دیا, فیصل واڈا نے کہا تھا کہ اگر 200 روپے پیٹرول بھی ہو جائے گا تو عوام خریدے گی. تو اب ملکی مفاد کے لیے آئیں, انہوں گڈ جسچر دیں اور بولے کہ ٹھیک ہے اگر ہم اس فیول سبسڈی پہ نہیں جاتے تو پھر الٹیمیٹلی ہمارا بھی سری لنکا جیسا والا حال ہوتا. وہی بات آ جاتی کہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم 22 مرتبہ جا چکے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ 2-3 سوالات آپ نے کیے نا, میں اس کا جواب بھی آپ لمبا دیں گے نا, اس لیے. سوال یہ ہے کہ پہلی چیز تو کہ کیا ہماری عوام 200 روپے کا پیٹرول لے سکتے. عوام سے مراد اگر ہمارا امیر طبقہ ہے نا, پاکستان از این ایلیٹسٹ اکانومی. ہماری اکانومی کا اسٹرکچر ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ $50 $100 ریمیٹنس کی فارم میں بھیجتا ہے, اور ایک امیر آدمی جو ہے نا $1,00,000 کی گاڑی امپورٹ کر کے وہ سارا ریمیٹنس باہر بھیج دیتا ہے. وی آر این ایلیٹسٹ اکانومی, یعنی ہماری اکانومی ایک ایسی ہے جو اشرافیہ یا امیر طبقے کے لیے بنی ہے. منی لانڈرنگ بھی ہمارے یہاں بے تحاشا ہوئی ہے, ہمارے یہاں امپورٹس بھی بے تحاشا ہیں, اور ہماری امپورٹس ہیں جو ہائی اینڈ امپورٹس ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ آپ کی اکانومی میں سسٹینیبلٹی ختم ہو گئی ہے. ہمارے یہاں کل میں ٹویٹر پہ بھی لکھا یہ بات کو کہ ہمارا امیر طبقہ ہے 200 نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا امیر طبقہ وہ 300 روپے پہ افورڈ کر لے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ رچ پور گیپ اتنا زیادہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ آپ جو ہے وہ 300 روپے کا انہیں فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کیا ہوگا, کہیں گے 10,000 کی میری جو ہے نا 4 ویلر کی ٹنکی بھرتی ہے, 10 کی جگہ نہیں بھرے گی, وہ کیا نام ہے 20 کی بھر جائے گی. مہینے کا اگر 4 ٹنکیاں بھروانی ہے تو 40,000 روپے اور خرچ ہو جائیں گے. تو جو شخص مہینے کے 10 20 50 لاکھ کروڑ روپے کماتا ہے اس کے لیے 30-40,000 روپے اپنی عیاشی کے لیے خرچ کرنا کون سا مشکل کام ہے. تو بات یہ کہ تو ہے ہماری اکانومی کا اسٹرکچر جس میں آپ جو ہے امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اچھا, پارٹ 2 آف دی ڈسکشن یہ ہے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ بھائی ہم آئی ایم ایف سے جو ہے وہ نکلیں گے کیسے, اور پھر آپ نے وہ پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے سوال کیا کہ بھائی کیا یہ ہمارے ڈیسیجن جو پولیٹیسائز ہیں, ان سے کہ میں نے پہلے بھی کہا دیکھیں اکنامکس کو آپ نے جو ہے نا پالیٹکس سے الگ کرنا ہوگا. میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ اگلے 2 سالوں کے اندر جو ہے نا, یہ 2 سال 2022 اور 2023 کو دیکھیں تو 4 گورنمنٹس ہوں گے اس کے اندر. ایک خان صاحب کی گورنمنٹ ہو گئی, ایک موجودہ گورنمنٹ ہو گئی, ایک نگراں آئے گی, اور پھر جو اس بار چوتھی گورنمنٹ جو بھی آئے گی وہ جس کی بھی آتی وہ آئے گی.
اب وہ 4 گورنمنٹ سے, میں اس کا اکثر مذاق میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف والے بھی کہتے ہوں گے پیسے لینے ہر مرتبہ کس طرح کا ایک نیا بندہ ہم سے جو ہے نیگوشیٹ کرنے آتا ہے, تو ہم بھلا جو ہے اس سے کیا بات کریں گے, اور یہ بھی کہتے ہوں گے کہ قرضہ لیتے وقت ایک بندہ ہوتا ہے, دیتے وقت دوسرا بندہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی اکنامک پالیسی فریم ورک کی صورتحال ہیں. اور رضا باقر صاحب جب جا رہے تھے نا, جب یہ ٹویٹ اپنے اسٹیٹ بینک کے, تو انہوں نے کہا کہ میں تمام اپنے کولیگز کا شکریہ ادا کرتا ہوں بشمول ان 4 فائنانس منسٹر اور 5 فائنانس سیکرٹری کا جنہوں نے پچھلے 3 سالوں میں میرے ساتھ کام کیا. تو بات یہ کہ یہ ہماری اکنامک پالیسی المیہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنے فائنانس منسٹر چینج ہوتے ہیں, اتنے فائنانس سیکرٹری چینج ہوتے ہیں کہ خدا کا بندہ کیا کرے گا. آپ انڈیا کی اکانومی دیکھیں, ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ارلی 90s میں جو فریم ورک بنایا تھا وہ کم سے کم 10 12 15 سال چلا ہے. اس کے بعد وہ خود فائنانس اور انہوں نے ہماری پالیسی ٹو کی تھی, if I am not wrong. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کنٹری نے جو ترقی کی ہے ان کی ہر کنٹری کا جو اکنامک پالیسی فریم ورک ہوتا ہے وہ انڈیجنس ہوتا ہے. وہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نا ہماری پالیسی ٹو کی, ہر کنٹری کا اپنا ایک اکنامک پالیسی فریم ورک ہوتا ہے. آپ آئی ایم ایف کے بھی سب سے بڑا جو اعتراض آئی ایم ایف کے اوپر پوری دنیا میں کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ریڈی میڈ سولوشن ہے. وہ ایک وہ کہتے ہیں حکیم کی پڑیا ہوتی ہے, جو بھی جاتا ہے اس کو حکیم صاحب ایک پڑیا دے دیتے ہیں. ایک حکیم کی پڑیا, جو بندہ بھی لون لینے جاتا ہے کہتا ہے بھائی یہ پڑیا رکھ لو. ان کے کچھ 10 اصول ہیں, اور اس 10 اصولوں پہ ظاہر بات کرنے کا وقت نہیں کہ پرائیویٹائزیشن, ڈی ریگولیشن, فلانا ڈھماکا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا ایک ریڈی میڈ سولوشن ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ریڈی میڈ سولوشن ہر مرتبہ کام ہمارے ملک میں نہیں کرتا. اب ہم آتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جان کیسے چھڑائی جائے. لیکن اگر آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے نا آپ نے, کوئی بھی گورنمنٹ, میں دوبارہ یہی بات کہوں گا, میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا 3 سے 5 سال کا پلان بنائیں کہ ابھی مثال ہم 22ویں پروگرام میں ہے نا آئی ایم ایف کے, آپ کہیں گے بس یہ آخری پروگرام ہے, ہو سکتا ہے آپ کو 23واں بھی لینا پڑے. آپ نے اس بات کو یقینی نہیں بنانا کہ 24واں لینا پڑے, ایک شاید آپ کو اور لینا پڑے. 3 سال یا 4 سال کا فریم ورک بنانا پڑے گا. لیکن اس کے بعد آپ نے, ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کئی مرتبہ تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو غلط نمبر سپلائی کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, ہم نمبرز کی فجنگ, ہماری سکسیسو نمبرز کی فجنگ کرتے ہیں, آئی ایم ایف کو غلط نمبرز پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کو جھوٹ بولتے ہیں, پالیسیز سے عمل نہیں کرتے. کیونکہ ایک تو پولیٹیکل انسرٹنٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد نیا پرائم منسٹر آتا ہے, اس کو سیاسی ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں اکانومی کے حوالے سے. تو بھائی وہ کنسسٹنٹ پالیسی فریم ورک ہی نہیں آتا. اگر آپ نے آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے, آپ نے 3 سے 5 سال کا ایک اکنامک سیکیورٹی فریم ورک, میں دوبارہ الفاظ کہہ رہا ہوں, اکنامک سیکیورٹی فریم ورک بنانا ہوگا. یہ وہی چیز ہے جسے بعض لوگ چارٹر آف اکانومی کہتے ہیں. چارٹر آف اکانومی تو ایک پولیٹیکل چیز ہے, اس کو کہا جائے کہ یہ ہماری معاشی سلامتی کا مسئلہ ہے, اکنامک سیکیورٹی کا ایشو ہے, ورنہ ہم تباہ برباد ہو جائیں گے. وہی سری لنکا والی یا لبنان والی صورتحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ناظرین یہاں بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. تو بڑی اچھی بات کی نعمان نے کہ یہ اشرافیہ کی معیشت ہے. اب پرائم منسٹر صاحب نے جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے, تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو کس طرح سے ریلیف ملے گا, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں. بن گئے جب صورت تقدیر ہم, ہو گئے ناقابل تسخیر ہم. دھرتی کی چاہت سے یوں سرشار تھے, بک سکے نہ جھک سکے خوددار تھے. آج بھی ہے صورت شمشیر ہم, ہو گئے ناقابل تسخیر ہم. معیشت کو کریں گے اب ہم رواں, کھل اٹھیں گی 400 خوشحالیاں, نئی تقدیر ہم, ہو گئے ناقابل تسخیر ہم. نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے,
एटमी कुव्वत बनाया था, मुआशी कुव्वत बनाएंगे। ये कौम बनेगी, अजीम कौम बनेगी और हम खड़े होंगे अपने पांव पे इंशाअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की 30 रुपये यकमुश्त रकम बढ़ा दी गई है। इससे आवाम पर जो महंगाई का बोझ है, प्राइम मिनिस्टर साहब को कंसर्न भी है और वो चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। इसी वजह से उन्होंने 28 अरब रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। इससे वो गरीब तबका जिसकी माहाना आमदनी 40,000 रुपये है, उनको 2,000 रुपये माहाना मिलेगा। ये मैकेनिज्म किस तरह किया जाएगा और क्या यही सोल्यूशन है, इस पर बात करेंगे। शाहिद साहब, सवाल आपने सुन लिया कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, मतलब रिलीफ पैकेज के अलावा। देखें, ये तो हो गया रिलीफ पैकेज। जैसे नोमान साहब ने भी बात की कि हम फूड जो है इंपोर्ट पे, मैं अगर थोड़ा सा उस तरफ आ जाऊं, ये बड़ा मुश्किल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह से करेंगे कि सरकारी मुलाजमीन तो जिसकी 40,000 से कम है वो तो समझ में आ जाती है कि बुक्स में जो है वो सारा होगा, उनको अगर सपोर्ट करते हैं। बाकी जो अवाम है, जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो ऐसे मईशत में है, जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो अपना कारोबार करते हैं, जिनकी बहुत थोड़ी सी इनकम है, उन सब को किस तरह से इसका रिलीफ का फ़ायदा होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई और मईशतदान बता सकेगा कि कैसे होगा, या वो खुद बताएं कि कैसे होगा। लेकिन मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि आप जो है मेजर चीज़ें जो हैं, जैसे आप फ्यूल इंपोर्ट को किस तरह से कम कर सकते हैं। जैसे मैंने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे आते हैं, बिजली पे जो है आपके जो है, हमारी जो बिजली है ज़्यादा तौर पे जो फासिल फ्यूल से बन रही है, उनके बहुत सारे एनवायरमेंटल जो है नुकसानात भी हैं और फिर पेट्रोल भी है इस्तेमाल हो रहा है। तो आप अपने मुल्क का जो है, हमारी पूरी जो बलूचिस्तान से लेके जो है वो आप देखें सिंध की जो साहिली पट्टी है, ये बड़ा विंड कॉरिडोर है, बेहतरीन विंड कॉरिडोर है। हम विंड एनर्जी जो है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और पूरा मुल्क हमारा जो है वो सोलर एनर्जी जनरेट। अल्टरनेट एनर्जी पे चलेंगे। मैं जरा निहाल हाशमी साहब को ले लूं, अगर जी आपकी जी, इजाजत हो। बिल्कुल। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं निहाल साहब, लाजमी सी बात है, हम बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ जब आए तो उनको एक ऐसे मुआशी मुल्क का सामना था जो कि उस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन मईशत के हवाले से चल रही है, और अब जो 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं, यकीनन ये महंगाई का तूफान एक और खड़ा हो गया। सवालात भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और IMF की सख्त कंडीशन की वजह से ये हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। अब सर, इस मैकेनिज्म को तो हम देख लेते हैं, लेकिन जो 28 अरब का जो पैकेज अनाउंस किया है काम आदमी के लिए, जिसकी तनख्वाहदार तबका जिसकी 40,000 से कम माहाना आमदनी है, उसको आप लोग किस तरह मतलब फैसिलिटेट करेंगे? क्या मैकेनिज्म होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैकेनिज्म तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या जो गरीब के हवाले से जो प्रोग्राम किया गया है, जिसमें उनके कार्ड हैं, उनकी एक पूरा मैकेनिज्म है, उसके तहत ही वो उसको ये करेंगे। और ये मेरे ख्याल से इसको मिस्टर इस्माइल साहब इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। मेरी भी मालूमात इतनी है जितनी आपकी है। ठीक है। अच्छा निहाल साहब, अब हम बात कर लेते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर जब अपोजिशन लीडर थे तब भी वो हमेशा कहते थे कि आए बैठे, मईशत के हवाले से हम कोई मिसाक बनाते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उस वक्त की साबका हुकूमत ने भी उसको कंसीडर नहीं किया। इस बार प्राइम मिनिस्टर इख्तिदार में है और फिर ये प्रपोजल दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई अपोजिशन जमातें इस नुक्ते पर इत्तेफाक करेंगी, मिल बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगी? देखिए, जो मौजूदा अपोजिशन तो वही है जो है असेंबली में। जहाँ तक आपका इशारा PTI की तरफ है, तो PTI अगर कुछ डिलीवर कर सकती तो वो 4 साल में डिलीवर कर देती, नहीं डिलीवर कर सकी। और उसने जो कुछ बो के गई है वो आज हम काट रहे हैं। मसलन उसने जो मुआहदा किया, जो सिग्नेचर किया IMF के साथ कि पेट्रोलियम लेवीज को बढ़ाया जाएगा, इसमें जो सब्सिडी दी जा रही है उसे कम किया जाएगा, तो ये कोई भी हुकूमत खुशी से नया टैक्स इम्पोज नहीं करती। ये उनके जो किए हुए थे उसको हमने ऑनरशिप दिया है, बस इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया।
اب رہ گیا ان کے آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس معاشی ٹیم تھی نہیں, انہوں نے 6 فائنانس منسٹر بدلا اور اسی طرح فائنانس ٹیم کے لوگ بدلتے رہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اور اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک میں, اس میں ٹریڈرز ہیں, کامرس والے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں, ہر شعبہ زندگی کے لوگ. یہ پاکستان صرف سیاسی پارٹیوں کے کام سے نہیں بدلے گا. اس میں آپ ہر شعبہ زندگی جو اپنا ان پٹ ڈال سکتا ہے معیشت کے حوالے سے, ان سب کو آنا چاہیے. اس میں فیڈریشن چیمبر آف کامرس ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان کے لوگ ہیں, دیگر اور اسٹاک ایکسچینج کے لوگ ہیں, بینکنگ سیکٹر کے لوگ ہیں, ایگریکلچر کے سیکٹر کے لوگ ہیں, کنزیومر مارکیٹ کے لوگ ہیں, تاجران ہیں. یہ ساروں کے ایک بورڈ آن بورڈ جب ہم ہوتے ہیں ایک جگہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی قوم اگر مل کے چلے گی, دیکھیے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جس کو اپوزیشن بول رہے ہیں وہ تو مل کے نہیں, ان کو تو ایک ہی چاہیے کہ جی الیکشن کرا دیں. میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ الیکشن کروا دیں گے تو معیشت حل ہو جائے گی. انہی لوگوں نے آ کر کے پھر معیشت ٹھیک کرنا ہے, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کل یا جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے آج یا جو کل پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں گے. مگر ہم جب تک اپنے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے درمیان سے ٹریڈ, زراعت, انڈسٹریز, ان سارے لوگوں کو, بینکنگ سیکٹر کو نہیں دیں گے تو پھر معیشت کو آگے بڑھانا بڑا مشکل کام ہے. اچھا نہال صاحب, ایک تو معاشی چیلنجز تو آپ لوگوں کو ہیں, پولیٹیکل بھی آپ لوگوں کو بڑا چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. کس طرح فوکس کریں گے پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ 2 دفعہ کراچی بھی تشریف لائے, صنعت کاروں, تجارت کاروں سے ملاقاتیں بھی کی, یقیناً ان کے پاس سجیشنز بھی گئے ہوں گے. آپ لوگ اپنی آئینی مدت پوری کر رہے ہیں, اور اکانومی ریفارمز کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیے, الحمدللہ اگر ہم نے ایک چیلنج لیا ہے تو ہم نے آئینی مدت ضرور پوری کرنی. اللہ نے اگر چاہا تو ہم یہ مدت پوری کریں گے. اکانومی ریفارمز میں ریسٹ ایشور کرتا ہوں کہ اگلے 3 سے 6 مہینے میں آپ کو ہمارے اندر ریفارم اس گورنمنٹ کے اندر نظر آئے گا. اور میں اس موقع پہ آپ کے توجہ سے قوم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف مسلم لیگ, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم یا جے یو پی یا پی ایم پی یا اس طرح کی پارٹیوں کا ملک نہیں ہے. یہ پارٹی, یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم سب نے مل کے یہ ملک میں عدلیہ بھی ہے, پولیس بھی ہے, فوج بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے. ان سب نے اگر ہم میں سے, ٹھیک ہے کچھ لوگ ناراض ہوں گے, کچھ پسند کرتے ہوں گے, کچھ نہ کرتے ہوں, مگر پاکستان کو تو سب پسند کرتے ہیں. تو پاکستان کے خاطر سب نے مل کے آسٹیسٹی کا ایک مہم چلانا ہے, کم خرچی کا مہم چلانا ہے, بچت کرنے کی مہم چلانا ہے, کرپشن کے خاتمے کی مہم چلانا ہے, انڈر دا ٹیبل کوئی کام نہ ہو, کسٹم محکمے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. جب ہم ایز اے من حیثو قوم کام کریں گے تو پھر ہم اس کو چیلنجز کو اور ریفارمز کو عملی جامہ پہنا سکیں گے. مگر اگر ہم صرف ریفارمز کاغذوں پہ لے کے آئیں تو پھر وہ عملی جامہ پہنانا مشکل کام ہو جاتا ہے. عوام صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے, اب کچھ ماہ کے بعد جو ہے وہ ایک الیکشن کی کیمپین بھی شروع ہو جائے گی, تو کتنا فوکس رہیں گے تمام معاملات پر؟ عوام کا یہ کنسرن ہے نہال صاحب. دیکھیے, جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن کو فوکس کریں گی, جو حکومتی جماعت میں جو لوگ حکومت کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں وہ حکومت چلانے اور اس کی معیشت کو بہتر بنانے اور گورننس کو بہتر بنانے پہ فوکس کریں گے. یہ قطعاً نہیں ہوگا کہ پوری جو حکومت ہے وہ الیکشن میں ہو اور پوری جو پارٹی ہے وہ حکومت میں ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا کا ایک طریقہ کار ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پتہ ہے کہ کن کو حکومت چلانا ہے اور کن لوگوں نے پارٹی کے الیکشن مہم کو چلانا ہے. آج دیکھیے, میں تو سمجھ رہا تھا آپ یوم تقدیر کے حوالے سے بات کریں گے. آج بھی جو حکومتی جماعت ہے وہ آئے یا نہ ہے, مریم نواز صاحبہ پارٹی کے جو منشور ہے, پارٹی کا جو نصب العین ہے, پارٹی کے جو دستور ہے, پارٹی کے جو کام ہے اس کو وہ کر رہے ہیں. آج بھی وہ بھاولپور میں یوم تقدیر کے حوالے سے ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے, عوام کو مبارکباد دیں گی. یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنے ادوار میں نہ صرف پاکستان کو دفاعی طور پہ مضبوط کیا بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی مضبوط کرنے کے لیے ہم نے سی پیک کیا, ہم نے پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا, ہم نے اس ملک میں NFC ایوارڈ کیا, ہم نے اس ملک میں پانی کے مسائل کو حل کیے, ہم نے منصفانہ تقسیم کی بات کی وسائل میں, ہم نے بلوچستان کو مین اسٹریم پہ لانے کی کوشش کی. کراچی میں میاں محمد نواز شریف میں وفاق سے جب رہتے ہوئے یہاں پہ کراچی حیدرآباد موٹر وے بنانے کی بات ہوتی ہے تو پھر نواز شریف کا نام آتا ہے. اگر کراچی لیاری بائی پاس کی کمپلیشن کا بات ہوتا ہے تو نواز شریف کی نام آتا ہے.
अगर कराची ग्रीन बस होता है तो नवाज शरीफ साहब का नाम आता है, K4 होता है नवाज शरीफ साहब का नाम आता है, कराची में नए बिजली घर लगाना 1300 मेगावाट तो नवाज शरीफ साहब का नाम होता है। तो हम जो काम है वो हम कर रहे जी। हैं, हम अपने काम से गाफिल नहीं है। बिल्कुल ठीक। निहाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नोमान, एक तो आज 28 मई है, तो 28 मई के हवाले से यौम तकबीर पे हम मुबारकबाद भी देते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा मुल्क दिया जो दिफाई तौर पे बहुत ताकतवर भी है। लेकिन इसी को देखते हुए मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है, क्या हम एक न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं, क्या हमें इकोनॉमिकली अनस्टेबल करने में जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनका भी हाथ है? देखिए, इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हमारे पास इंटरनेशनल एजेंसीज हमें करती हैं, लेकिन देखें जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं ना, वो हमेशा आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाती हैं। ये बात पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। अगर हमारा हाउस इन ऑर्डर है, हमारी अपनी गलतियां नहीं हैं, हमने इकॉनमी पे इन्वेस्ट किया है, हमने अपना काम सही तरीके से किया है, तो कैसे आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाएंगे? मुझे ये बताइए कि चाइना भी तरक्की कर रहा है, आसियान भी तरक्की कर रहा है, उनके खिलाफ क्या कोई बैरूनी साजिशें नहीं होती होंगी? यूरोप के खिलाफ बैरूनी साजिशें नहीं होती थी जब कोल्ड वॉर होता था? दुनिया का कौन सा मुल्क है, इसराइल है, उसके चारों तरफ जो ममालिक थी, तो आज हालात डिफरेंट हैं। 60s और 70s में जाके देखें तो वो यौम कपूर वॉर और 73 की वॉर, 6 डे वॉर वगैरह थी, उस वक्त साजिशें नहीं होती थी। भाई ये साजिशें इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बड़े ममालिक छोटे ममालिक के खिलाफ, ममालिक एक दूसरे के खिलाफ, रीजनल कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। लेकिन साजिश उस वक्त की जाती है कि जब आप खुद अंदर से कमज़ोर होते हैं, आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाया जाता है। आप अपने मामला तो ठीक करें। आपके मुल्क में कोई प्राइम मिनिस्टर 3 साल से ऊपर चलता नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंतहा दर्जे की है, आपके पास न जाने कितने अरसे से कोई 5 ईयर इकनॉमिक प्लान बना नहीं है आपका, आप पास अभी भी कोई 5 ईयर या 10 ईयर का इकनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, इलेक्शन का ये नहीं पता कि कब होंगे और कब नहीं होंगे, इस साल होंगे, अगले साल होंगे, जब भी होंगे अनसर्टेनिटी तो एक सर्टेन दर्जे में है ना। तो भाई ऐसी सूरत हम कहें कि भाई किसी बैरूनी ताकत ने हमसे फ़ायदा उठा लिया, भाई आप अपने मामला तो ठीक करें। गलतियां हमारी, अगर हम अपने मामलात को ठीक कर लेंगे ना, देखिए साजिश होती रहती है, सब कुछ इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ये चलती रहती हैं साजिशें। लेकिन अगर आप ये अपने मामलात को ठीक कर लेंगे, अपनी पॉलिसी को ठीक रखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ठीक करेंगे, इकोनॉमी को ऑटोमेट करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, करप्शन को कम करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे आप, तो बात यह है कि ऑटोमेटिकली 70-80% मसले आपके हल हो जाएंगे। बाकी 10-20% मसले चलते रहते हैं दुनिया में, लेकिन पहले आप अपना हाउस इन ऑर्डर तो करें, वही हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। अभी जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, वही चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह लें या इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कह लें, ऐसे तरीकेकार वो चीज़ें जिसकी हमारे मुल्क को ज़रूरत है, जिसको हमने बहर सूरत पार्टी कोई भी आए हमने उस पर काम करना है। आप देखें हमारी यहाँ बाज़ हुकूमतें जो थोड़ा ज़्यादा अरसा भी नहीं, हमारे पिछले, मुझे आप ये बताइए पिछले 20 या 25 या इन 40 सालों में कौन सी एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी बनी है हमारे पास? कोई भी नहीं। हमारे पास, हम कहते हैं ना, हमें एक ग्लोबल लेवल की ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। एक टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी ढंग की नहीं बनी पिछले 30-40 सालों में। आप जाके इंडस्ट्री के लोगों से पूछे, आज हमारी जितनी भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, जो 25 या 40 हज़ार का एक फिगर है, जिसमें 10% सिर्फ वो हैं जो मार्केटेबल हैं, एम्प्लॉयबल हैं, बाकी 80-90% तो आप बेकार लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन गरीबों का भी कोई किस्सा नहीं है, तालीमी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और जो हैं थोड़ी बहुत वहाँ पे तालीमी सही नहीं दी जा रही है। तो भाई ये कौन बनाएगा यूनिवर्सिटी? किसी गवर्नमेंट ने तो बनानी होगी ना यूनिवर्सिटी को। आज पौधा लगाएंगे तब फल खाएंगे ना, कुछ अर्से बाद जाके, 10-20 साल बाद जाके ना। तो ये हार्वर्ड वगैरह, कैम्ब्रिज 300 साल से इदारे चल रहे हैं। तो देखें बात ये, अगर यूनिवर्सिटी किसी ने नहीं बनाई तो वो हमारी गलती है, यूनिवर्सिटी ना बनाना। हमारे पास अगर 5 साल या 10 साल इकोनॉमिक प्लान नहीं है, वो हमारी गलती है, 10 साल इकोनॉमिक प्लान नहीं है। अगर हमारी फाइनेंस की टीम या इकोनॉमी की टीम बार बार हर 6 महीने बाद चेंज होती है, वो हमारी गलती है, ठीक है ना। ये बैरूनी मसले नहीं है। आप इन मसाइल को ठीक कर लें, ऑटोमेटिकली आपका मुल्क और आपकी इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाएगी। ठीक है, बड़ी मतलब क्रिटिसाइज भी किया नौमान ने और सोल्यूशन भी निकाल दिया है। अब सवाल यही पैदा होता है कि हम जब भी प्रोग्राम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, लेकिन उस सोल्यूशन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। शायद उसकी वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि एक और बात, क्योंकि पिछली दफ़ा जब नेशनल एक्शन प्लान में इकोनॉमिक का जो प्लान बना था, सिक्योरिटी प्लान बना था, वो बस एक बात की हद तक रह गया था। अब प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाए, इसको भी अमल कराना एक जुए शेर लाने के मुतरादिफ लग रहा है। देखें, जैसे नोमान साहब का, मैं उनको सेकंड करूंगा कि इसके बगैर हमारा हल नहीं है जब तक हम कोई मुआशी पॉलिसी नहीं बनाते, और उस मुआशी पॉलिसी पे हमने साबित कदम रहना होगा, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए। अब जो इस वक्त अपोजिशन है वो पहले गवर्नमेंट थी, आज जो गवर्नमेंट है हो सकता है बाद में अपोजिशन हो जाए या पहले वो अपोजिशन भी थी।
تو اگر معاشی پالیسی سسٹینیبل ہوگی تو سارے ملک کا فائدہ ہوگا, سب کے لیے بہتر ہے. ورنہ جو ہر آنے والی جو اگلی حکومت ہوگی اس کے لیے نئے چیلنجز ہوں گے اور خطرناک چیلنجز ہوں گے. کسی نہ کسی طرح سے یہ چلا دیں گے, ان کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے, یہ نکال دیں گے. ابھی بھی جیسے بحران سے جو جتنا بڑا بحران تھا نکال دیا, نکال دیں گے. لیکن اگر یہ ساتھ میں نہیں بیٹھتے تو آنے والی حکومت کے لیے مزید چیلنجز جو ہے وہ ہوں گی. میں اس کے ساتھ جو ایک چیز, آپ کے پروگرام کا ٹائم بھی شاید تھوڑا رہ گیا ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری بھی ہیں تو ہم یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اجناس کی جو قیمتیں ہیں, جو امدادی قیمتیں یا سپورٹ پرائس ہے, وہ اس ٹائم پہ اناؤنس کرتے ہیں جب سوئنگ ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, جب کاشتکار جو ہے وہ بیج بو چکے ہوتے ہیں تب جا کے ہم بعد میں اناؤنس کرتے ہیں سپورٹ پرائس. ہوتا کیا ہے کہ مڈل مین جا کے فائدہ لے لیتا ہے, اور ہماری جو ایگریکلچرل جو آؤٹ پٹ ہے وہ اتنی بڑھتی نہیں ہے. ایک تو ییلڈ کا ہمارے پاس ایشو ہے, بہت پور جو ہے, ہمارے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے, اس فیلڈ میں ریسرچ نہیں ہے. ہم حد سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں پانی کی بھائی اتنی کمی نہیں ہے, پانی کی مینجمنٹ کی کمی ہے, مینجمنٹ کی کمی ہے, پانی کی کمی نہیں ہے. اس وقت ہم جتنی اریگیشن کر رہے ہیں اس سے 40 سے 50% جو ہے وہ زمین ہم اریگیٹ کر سکتے ہیں اس پانی کے اندر, اگر ہم اس کی مینجمنٹ درست کر سکیں. میں نے جا کے آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح سے پانی جو ہے وہ زمین میں ضائع ہوتا ہے, پھر فلڈ ڈرینس میں چلا دیتے ہیں, اور پانی اتنا زیادہ, اتنی کموڈیٹی جو ہے اس وقت جو ہے وہ, میں نے چند دن پہلے دیکھا کہ واٹر کو ایک کموڈیٹی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے اور اس پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے. فیوچرز, واٹر فیوچرز پہ ٹریڈنگ ورلڈ میں شروع ہو گئی, شاید یو ایس اے میں ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹر اب ایسی کموڈیٹی بن گئی ہے جس کے اوپر ٹریڈنگ ہوگی, جیسے آئل کے اوپر ٹریڈنگ ہوتی ہے, سونے کے اوپر ٹریڈنگ ہوتی ہے, پانی. اور الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے ملک میں اتنا پانی موجود ہے, لیکن اس پانی کی اور اس مس مینجمنٹ میں سب کا حصہ ہے, کاشتکار کا بھی حصہ ہے, گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے, گورنمنٹ کے اداروں کا بھی حصہ ہے, سب اس کا حصہ ہیں. تو اگر یہ مینجمنٹ بہتر کر دیں تو فوڈ سیکیورٹی اگر ہماری ہو جاتی ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم گندم اتنی بڑی جو ہے, اور اس کے پیچھے اور کک بیکس بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, کرپشن کے ایشوز ہیں, وہ ہیں جس کی وجہ سے اپنی گندم, بہت ہائی کوالٹی کی ہم گندم پروڈیوس کرتے ہیں, وہ ہم نکال دیتے ہیں, سمگل کر دیتے ہیں, باہر نکال دیتے ہیں یا ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس جو ہمارے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ جھوٹے اعداد و شمار دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سرپلس ہو گیا ہے, اس کو نکال دیں. جب ہم نکال دیتے ہیں تو وہی کہتے ہیں بھائی اب تو ڈیفیسٹ ہو گیا, اب ہم کہاں جائیں گے, فوڈ سیکیورٹی کے, اب امپورٹ کریں. امپورٹ پہ بھی ان کی کمیشنز ہیں اور ایکسپورٹ پہ بھی ان کی کمیشنز ہیں. تھوڑا سا ہمیں ملک کے لیے کرنا پڑے گا کہ بھائی خدا را جو ہے اس ملک کو اس طرح سے نہ کریں. یہ اس وقت جو ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے تھے, مجھے اپنے 25 سالہ جرنلزم کے کیریئر میں فرسٹ ٹائم اتنا مشکل لگ رہا تھا کہ ہم اتنے معاشی صورتحال میں جو ہے وہ پھنس چکا ہے ملک. پہلے اتنی باتیں ہم نہیں سنتے تھے, یا پہلے اتنی جو ہے وہ ورلڈ سے بھی ہمارے پاس کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی, لیکن اس وقت سخت پھنسے سے. اس سمے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نکل چکے ہیں اس صورتحال سے. بہتر ہے کہ ہم آگے سسٹینیبل پروجیکٹس لے آئیں. ایسے صرف میں گورنمنٹ کے لیے بھی کہتا ہوں, وہ بھی صرف اپنی پولیٹیکل پاپولیرٹی کے لیے کوئی ڈیسیشن نہ لیں, اس پہ یہ نہ جائیں. ایسے ڈیسیشنز لیں جو لانگ ٹرم میں ملک کے لیے فائدہ مند. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی تھی کہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں, اب دنیا جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک کے بجائے جیو اکانومی کی طرف کنورٹ ہو رہی ہے. چائنا کے پاس ابھی گئے تھے وزیر خارجہ ہمارے بلاول بھٹو, وہاں پر بھی انہوں نے ڈسکشن یقیناً بات کی ہوگی. چائنا کے پاس زمین نہیں ہے, ہمارے پاس زمین ہے. ایسی بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں جنہیں ہم اویل کر سکتے ہیں اور اپنی ملکی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں, اکنامک سیکیورٹی کی ہم جب بات کریں تو فوڈ سیکیورٹی اس کا ایک ایسنشل حصہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم پروگرام بھی کر سکتے ہیں, اس سے ہم بات کر سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کیا کام ہونا چاہیے. 2018 میں ایک فوڈ سیکیورٹی پالیسی آئی تھی ہماری, نیشنل فوڈ سیکیورٹی پالیسی. میں نے وہ دیکھی, آئی تھنک اٹس اے تھیوریٹیکل ڈاکیومنٹ. اس پہ بعد اس پہ کچھ خاص کام نہیں ہوا, کچھ عمل نہیں ہوا. اس کی وجہ سے دیکھ لیں کہ آج ہماری جو فوڈ کا جو بل ہے وہ ہر سال جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہماری پیداوار کم ہو رہی ہے, ہماری ایلڈز کم ہو رہی ہیں, زمین کی کوالٹی خراب ہو رہی ہے, اور ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے رسک بہت بڑھ گئے ہیں. ایک تو 3 رسک ہیں بنیادی طور پر جس کو ہم نے دیکھنا ہے. ایک تو آپ کا جیو پولیٹیکل رسک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں,
آپ کا جو گندم ہے فار ایگزامپل اس کے جو میجر پروڈیوسر ہیں وہ آپ کا رشیا اور یوکرین ہے. اب رشیا اور یوکرین میں امپورٹ جو نیوز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سال وہاں پہ کاشت کم ہوئی ہے گندم کی, تو آنے والے دنوں میں ایک گلوبلی سپلائی کا جو ہے نا کرائسس آئے گا کہ جو ہے نا اس میں جو ہے شارٹیج کریٹ ہوگی جو کہ اس کی جیو پولیٹیکل رسک ہے. دوسری چیز آپ کے سپلائی چین رسک. سپلائی چین سے کیا مراد ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کنٹینرز کی کمی ہے دنیا کے اندر. آپ کے جو ٹیکسٹائل ساری انڈسٹریز کنٹینرز اور شپمنٹ کی وجہ سے پریشان ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ نے دنیا بھر سے اتنا اگر کھانا منگوانا بھی ہے تو اس کی آپ کی کاسٹ آف جو سپلائی ہے نا وہ بہت بڑھ جائے گی, سپلائیز لیٹ ہوں گی. اگر درمیان میں کوئی جنگ کا خطرہ ہو گیا تو اور سپلائی چین پہ اس کا امپیکٹ آ جائے گا. یہ ہو گئی دو چیزیں. اب تیسرا جو اس کا میجر رسک ہے وہ آپ کا فائنینشیل رسک ہے. دیکھیں ایز اے کنٹری ہماری جو فائنینسز ہیں ہمارے لیے افورڈیبل ہی نہیں ہے کہ ہر سال یہ 10-15 ارب ڈالر کا جو ہے نا کھانا منگائیں. ابھی 10 ارب ڈالر ہے, اگلے سال 12 ارب ڈالر ہوگا, شاید 15 ارب ڈالر ہوگا. ہماری جو زرعی زمین ہے اس پہ جو ہے نا وہ کالونیاں بن رہی ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, بجائے ورٹیکل جانے کہ ہم جو ہے اس کو ہارزونٹل انکریز کر رہے ہیں. ایلڈ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ہمارے بعض بیج ایسے ہیں جو گندم وغیرہ کے جو 1960 میں جو بیج بنا تھا وہی آج ہم استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ جو کلائمیٹک چینج ہوتے ہیں نا وہ تبدیلیاں ہو گئی, زمین کی ساخت تبدیل ہو گئی, زمین کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو گئی, آپ کے انوائرمنٹل کنسیڈریشن چینج ہو گئی, ہیٹس بڑھ گئی نا. تو بیج کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ہیٹ کو سسٹین کرنے کی. اگر دو پوائنٹ سے اگر آپ کا جو ایوریج اگر ہے وہ ٹیمپریچر بڑھ جائے گا تو بیج کے اندر اس کو کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس کو سسٹین کر سکے. آپ کو یقین نہیں آئے گا, اب شاید ڈیری پہ پروگرام بھی کر بھی چکی ہیں کہ پاکستان از ڈیری ڈیفیشنٹ کنٹری, ہمارے پاس دودھ بھی انف نہیں ہے. اچھا ہماری فوڈ پروسیسنگ تو ہوتی ہی نہیں, ہمارے اتنا دودھ دنیا کا چوتھا یا 7واں بڑا ملک ہے ہم جو ہے دودھ پروڈیوس کرنے والا. لیکن تو یہ بات یہ کہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے آپ نے ایگری کی ویلیو چین کے سارے حصوں میں انویسٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپنے دونوں مہمانوں کا. ناظرین, پروگرام سے ڈسکشن جو ہم نے کی اس میں یقیناً جو سب سے بڑا جو کنسرن نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو اکانومی پالیسی ہے وہ کنٹینیوٹی میں نہیں ہے, سسٹینیبل نہیں ہے. کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ کچھ عرصے رہتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس پہ فوکس نہیں کرتی, پھر دوسری حکومت آ جاتی ہے. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی, زر مبادلہ کے کم ذخائر ہو گئے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. یہ تمام معاملات ہمیں ایک طرف لے جانے کی ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت جو بہترین ایک مالیاتی پالیسی کی ضرورت ہے اور سب کا اس پر متفق ہونا بھی بہت ضروری ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بعد.